اور جب تک لڑیں گے جب تک ہم زندہ ہیں. اگر ہم کو جب بھی یہ بات محسوس ہوگی کہ یہ لڑائی ہم ہار رہے ہیں تو ہم اپنا سوسائڈ کر لیں گے. ناظرین، ہماری خبر کی سرخی ہے وسیم رضوی نے خودکشی کا اعلان کیا. مظہر علوم سہارنپور نے سخت الفاظ میں مذمت کی. گنگوہ میں مذمتی میٹنگ. مظفر نگر میں وسیم رضوی کا پتلا جلایا گیا. حسینی ٹائیگر نے لکھنؤ میں وسیم رضوی کے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کیا. ہم وسیم رضوی کی ویڈیو بھی آپ کو پیش کیے دیتے ہیں کہ اس نے خودکشی کا اعلان کس طرح کیا ہے. خبر تھوڑی تفصیل سے سن لیں. حسینی ٹائیگر نے کیا کیا ہے؟ حسینی ٹائیگر نے کیا کہ پہلے تو وہ لکھنؤ کے کربلا تال کٹورا قبرستان میں گئے اور وہاں وسیم رضوی نے جو پیری بک والی قبر، کچھ لوگ پہلے ہی اپنے قبر کی جگہ بک کرا دیتے ہیں، تو وسیم رضوی نے تال کٹورا والے قبرستان میں اپنی قبر بک کرا رکھی ہے. یہ نوجوان حسینی ٹائیگر کے اراکین وہاں گئے، ہتھوڑا ان کے ہاتھ میں تھا. ہم ایک موقع ویڈیو پیش کریں گے. اور اس جہاں کتبہ لگ رہا تھا، جہاں پتھر وسیم رضوی کے نام کا لگ رہا تھا، وہاں اسے توڑا، ہٹایا، اس کی مکمل توڑ پھوڑ کی اور پھر اعلان کیا کہ یہاں وسیم رضوی کی تدفین نہیں ہونے دی جائے گی. اس کے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کیا. گنگوہ میں کیا ہوا ہے؟ گنگوہ سے جامعہ اشرف العلوم رشیدی کے استاد جناب قاری مشکور صاحب سوشل انڈیا نیوز کو بتا رہے ہیں کہ میٹنگ میں اتفاق رائے سے وسیم رضوی کی سخت الفاظ مذمت کی گئی ہے. یہ میٹنگ مشہور شاعر نیر قریشی مرحوم کی رہائش گاہ پر ہوئی ہے، جس میں مولانا عابد، مولانا انور، قاری فضل الرحمان، جامعہ رشیدیہ انارکلی کے نمائندے، قاری شوقین جیسے لوگوں نے حصہ لیا. شاعر مرحوم کے فرزند عرفان علیم قریشی نے یہ میٹنگ کرائی ہے. مظہر علوم نے کیا کہا؟ دراصل مظہر علوم نے ایک باقاعدہ پریس نوٹ جاری کیا ہے. پریس نوٹ پر مولانا شاہد صاحب کی دستخط ہیں، جو مظہر علوم کے سیکریٹری ہیں، امین عام ہیں. وہ لکھ رہے ہیں کہ دنیا کے تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے قرآن کریم اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کی گئی ایک مقدس کتاب ہے، جو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر جستہ جستہ نازل کی گئی، یعنی تھوڑی تھوڑی نازل کی گئی. اس میں کسی قسم کی ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آگے لکھتے ہیں اسلام دشمن عناصر کی جانب سے تاریخ کے اولین دور سے ہی، یعنی روز اول سے ہی، پہلے دن سے ہی اس طرح بھی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں کہ قرآن کریم کی بعض آیات کو ہٹا دیا جائے، حذف کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے یا ان میں لفظی ترمیم کر لی جائے. لیکن یہ مشیت ایزدی کے خلاف ایک بغاوت ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے صاف اعلان کر رکھا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اب اگر کوئی دریدہ ذہن در حقیقت واقعیت سے ناواقف قرآن مقدس کی آیات میں ترمیم و تحریف کی آواز اٹھاتا ہے اور عدلیہ میں اس کے لیے درخواست دیتا ہے تو یہ اس کی ناعاقبت اندیشی ہے. عدلیہ اور کورٹ کو چاہیے کہ ہندوستانی آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کی غیر قانونی درخواست کو یکسر مسترد کرے اور قانون کی بالادستی کو باقی رکھتے ہوئے ایسے شخص پر بھاری جرمانہ بھی لگائے. بہرحال وسیم رضوی کی چاروں طرف نہ صرف پورے ملک، پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں مذمت ہو رہی ہے. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ شیعہ فرقے نے بلا کم اوقات اس کے دائرہ ایمان سے باہر ہونے کا اعلان کیا، جیسے حضرت مولانا کلب جواد صاحب اور ادھر بہت سارے خطیبوں نے وسیم رضوی کے دائرہ ایمان سے باہر ہونے کا اعلان کیا ہے. موقع کی چند ویڈیو اور تصاویر ہم پیش کر رہے ہیں، آپ اس پوری خبر کو دیکھیں. بھائی